السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے پرویز شاہدی اور ان کی نظم ہم نوجوان ہیں کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پرویز شاہدی کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ پرویز شاہدی کا پورا نام سید اکرام حسین تھا۔ اردو شاعری میں پرویز شاہدی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 30 ستمبر 1910 عیسوی کو ہوئی۔ ان کی تعلیم و تربیت مذہبی ماحول میں ہوئی۔ مدرسہ نظامیہ میں عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔ غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے کسی بزرگ سے بیعت بھی کر لی تھی۔ جب وہ کولکاتہ میں سریندر ناتھ کالج میں لیکچرر بحال ہوئے تو انہوں نے مارکسی نظام کا مطالعہ کیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں اشتراکیت کا رنگ آ گیا۔ مرض تنفس اور کثرت نوشی کی وجہ سے 5 مئی 1968 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب، ان کی پیدائش 30 ستمبر 1910 عیسوی کو لودھی کٹرا، پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، کتنے سال کی عمر میں پرویز شاہدی کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے؟ دار فانی سے مراد دنیا ہے۔ جواب، پرویز شاہدی کو ان کے والدین کم سنی میں ہی چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، پرویز شاہدی کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو۔ جواب، پرویز شاہدی کی اہلیہ کا نام فضیلۃ النساء بیگم تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، پرویز شاہدی کے کسی 2 شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ جواب، پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے کے نام نمبر 1 رقص حیات، نمبر 2 تسلیث حیات ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، تسلیث حیات کی اشاعت کب ہوئی؟ اشاعت کہتے ہیں چھپنا، منظر عام پر آنا۔ جواب، تسلیث حیات کی اشاعت 1968 عیسوی کو ہوئی۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، پرویز شاہدی کی تصنیفات پر مختصر روشنی ڈالیے۔ جواب، پرویز شاہدی کی صرف 2 مجموعے ہیں، نمبر 1 رقص حیات، نمبر 2 تسلیث حیات۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، پرویز شاہدی کی شاعری پر 5 جملے لکھیے۔ جواب، پرویز شاہدی کو شعر و ادب کا بہت زیادہ ذوق تھا۔ انہوں نے شروع میں ناسخ پھر غالب کی تقلید کی، اس کے بعد اقبال، جوش اور پھر بنگلہ کے مشہور شاعر رابندر ناتھ ٹیگور سے بھی متاثر ہوئے۔ پھر انہوں نے شاعری میں انفرادی رنگ قائم کیا، اس طرح انہوں نے اپنا منفرد مقام بنایا۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں کے پہلے بند کی تشریح کیجیے۔ جواب، شاعر پہلے بند میں کہتا ہے کہ ہم موسم بہار میں جان کی طرح ہیں، لیکن موسم خزاں میں موت کی مانند۔ ہم لوگ وہ کارواں ہیں جن کے دامن میں پھول ہیں، اور ہم لوگ گردش کرنے والی چنگاریوں کے مانند ہیں۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، جدید نظم کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ جواب، سر سید تحریک کے بعد مغرب سے استفادے کا دور شروع ہوا تو جدید نظم نگاری میں انقلاب برپا ہو گیا۔ محمد محسن آزاد اور حالی نے اس کی قیادت کی، پھر رفتہ رفتہ ایک جماعت تیار ہوئی، انہوں نے اس کے بیگ ڈال کو مزید ترقی دے کر عروج پر پہنچایا۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے، مخمس نظم کسے کہتے ہیں؟ جواب، 5 مصروں کے بندوں والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر بند کے پہلے 4 مصرے الگ سے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ 5 مصرے قافیے کے معاملے میں پہلے بند کی پیروی کرتا ہے۔ کبھی ایک ہی مصرع ہر بند کے آخر میں یعنی 5ویں مصرے کے طور پر دہرایا جاتا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، پرویز شاہدی کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ جواب، پرویز شاہدی ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ انہوں نے ابتدا میں ناسخ کو اپنا رہبر مانا، پھر وہ غالب کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کے چند اشعار میں جگر مراد آبادی کا رنگ بھی ملتا ہے، لیکن وہ ترقی پسند تحریک میں شامل ہو کر اسی تحریک کے ہو کر رہ گئے اور اپنی شعر و ادب کو اسی رنگ میں ڈھال دیا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ جواب، شاعر نے اس نظم میں موجودہ عہد کے نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ نوجوانوں کے دل میں کیا کیا جذبات ابھرتے ہیں اور وہ معاشرے سے کیا چاہتا ہے، ان تمام اندرونی کیفیات کو شاعر نے نہایت سلیقے کے ساتھ سمونے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح بچے اپنے پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں، اسی طرح نوجوان بھی پسندیدہ چیز کو ہر قیمت میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، جدید نظم کی ارتقائی تاریخ بیان کیجیے۔ جواب، جدید نظم نگاری کی ابتدا سر سید تحریک سے ہوئی۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے اس کی قیادت کی۔
20ویں صدی کے جدید نظم نگاروں نے اس روایت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ 20ویں صدی میں سرور جہان آبادی، اقبال اور چک بست جیسے شاعروں نے نظم نگاری کی طرف خاص توجہ کی۔ اس دور میں اقبال نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اقبال کو 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر مانا جاتا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، خالی جگہوں کو بھر کر مصرع مکمل کیجیے۔ آسانی کے لیے خالی جگہوں کو جواب میں بھر دیا گیا ہے۔ بھیگی ہنسی پھر کیف نمو کا حق مانگتی ہے، تسکین ذوق جام و صبو کا حق مانگتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔